ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب جو عہد تم نے اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑو مت. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کَفِیلًا، جب کہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بھی بنا دیا ہے، اللہ ہی کو تم اپنا نگران سمجھتے ہو. اللہ کے عہد جو ہیں اس کی ہم نے کل اور پرسوں کافی تشریح جو ہے وہ پڑھی ہے کہ ہر انسان جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پہلے اللہ کو گواہ، میں حلفیہ یہ کہتا ہوں فلاں شے جو ہے، یہ سارے اللہ کے عہد ہیں. پھر ایک بڑی واضح شے جو ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ انسان جس کا کھاتا ہے اس کے گن گانے چاہیے. ہر شے عطا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اور اگر اللہ کے سوا کسی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس عہد الست کی خلاف ورزی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے کر کے انسان کی سرشت میں رکھ کے اسے یہاں پیدا کیا. ان اللہ یعلم ما تفعلون، جان لو اللہ تمہارے سب افعال سے بخوبی واقف. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے آپ ہی اپنی محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. یہ بڑی ایکسٹریم مثال ہے جو آج تو عمومی طور پر ہمارے ہاں کیونکہ جدید زمانہ ہے، اب وہ یارن جو بنتا ہے، سوت جو ہے وہ یارن کو کہتے ہیں، وہ مشینوں پہ بنتا ہے، لہذا وہ سلسلہ پرانا رہا ہی نہیں. پرانے زمانے میں یہ تھا کہ گھر کی عورتیں جو تھیں بڑی محنت سے پہلے وہ روئی کی وہ پونیاں بناتی تھیں، پھر چرخہ ہوتا تھا اور اس پہ وہ گھنٹوں بیچاری بیٹھی رہتی تھیں اور وہ دھاگا بناتی رہتی تھیں، اٹیاں اس کی بنتی رہتی تھیں، اور پھر ان اٹیوں سے وہ جا کر کے جو ہے وہ پھر اس کے وہ یہ تانے بانے بنتے تھے اور پھر وہ کپڑا تیار ہوتا تھا. اس دھاگے بنانے میں، سوت بنانے میں خواتین کی بے انتہا محنت ہوتی، دن رات لگتا تھا، تب کہیں جا کر کے وہ اتنا اکٹھا ہوتا تھا سوت جس سے کپڑا بنایا جائے. اعمال کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے دی کہ کتنی محنت سے تم نیکیاں کماتے ہو، اور اگر نیکی کما کر کے تم ایسے پھر اس طریقے زندگی میں اختیار کرو کہ انہیں برباد کر لو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی خاتون سوت کاٹ کے اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دے. جدید مثال میں بہت دفعہ سمجھایا کرتا ہوں اس مثال سے کہ بڑی سے بڑی رقم آپ کے پاس ہو، اسے زیرو سے ضرب دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ملٹیپلائڈ بائی زیرو از اکول ٹو زیرو. بہت نیکیاں کرنے کے بعد بھی اگر انسان کوئی جرم کرتا ہے، اللہ کے خلاف جری ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو صفر سے ضرب دے رہا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے سوت کاٹنے کے بعد کوئی عورت جو ہے اسے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اور تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملے میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک دوسرے سے زیادہ فائدہ اٹھائے. انما یبلوکم اللہ بہی، حالانکہ اللہ اسی عہد و پیمان کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے. آج ہمارے معاشرے کی بالخصوص جو ہے پاکستانی معاشرے کی، باہر کی مثالیں کیا جانا ہے، سب سے زیادہ ہماری جرم جو ہے، سب سے بڑا جرم وہ بد عہدی ہے. ہم کسی معاملے میں ہماری تجارتیں، ہمارے معاملات، ہمارے گھریلو جو یعنی بنیادی انسان کا دار و مدار جو ہے زندگی کا، وہ کسی نہ کسی میثاق اور بندھن پہ یا عہد پہ ہوتا ہے. شادی بیاہ کا معاملہ بھی جو ہے، میرج از سوشل کانٹریکٹ، یہ بھی ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہے، کچھ حقوق و فرائض ہیں، لیکن اس میں کتنی بد عہدیاں ہوتی ہیں. یہ اظہر من الشمس ہے. ہمارا معاشرہ اس وقت بدترین اس کی مثال ہے. کسی بھی شعبے میں ہم جو ہیں وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے، قسمیں کھا کر جو ہیں وہ اللہ کو گواہ بنا کر کے ساری ذمہ داریاں اٹھائی جاتی ہیں، لیکن سارے کے سارے اس پہ پھسل جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں.
لکم یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون، اور قیامت کے دن ضرور وہ تمہارے تمام اختلافات تم پر واضح کر دے گا۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر چاہتا یعنی تمہیں کوئی اختلاف نہ ہوتا، اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کو ایک امت بنا دیتا۔ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں اور جسے چاہتا ہے ہدایت کا رستہ دکھا دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کر کے رہے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اے مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ہدایت۔ آج دنیا اسلام سے دور کیوں ہے؟ یہ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسے آج اس وقت بھی توجہ کیجیے اور پھر سے تنہائی میں ذرا کسی وقت بیٹھ کے سوچیے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ بالشوک ریولیوشن آیا 1917 میں، روس کی جب وہ اشتراکی ریاست وجود میں آئی تو انہیں کے اندر ایک جذبہ تھا، انہوں نے سوچا جا کر میں نے دعوت دیتا ہوں کہ کہاں یہ اشتراکیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اپنے ہاں نافذ کر لو، تمہاری بہت برکت ہوگی، دنیا میں بھی خیر ہوگی، آخرت میں بھی خیر ہوگی۔ چنانچہ وہ تبلیغ کرنے وہاں پہنچ گئے۔ ٹراٹسکی سے ان کی ملاقات ہوئی، اس نے ساری باتوں کی بڑی توجہ سے سنی۔ اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ مولانا جو تم نے مجھے نظام بتایا ہے بہت بہت خوبصورت اور بہت یقیناً جو ہے وہ دل کو بھاتا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں وہ کون سی ریاست ہے جہاں یہ نظام قائم ہے، جسے میں دیکھ کے اس کو فالو کر کے اس کی نقل کر کے یہ نظام اپنے ہاں نافذ کروں۔ مولانا کہتے ہیں کہ میری شرم سے نگاہیں جھک گئیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا بھی کوئی ایسا ملک اس وقت ایسا موجود نہیں تھا جہاں یہ نظام قائم ہوتا۔ جب کوئی غیر مسلم یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا کریکٹر کیا ہے، آج ہمارے جو حالت ہے اس پہ ذرا غور کیجئے کہ کرپشن کی مثالوں میں عظیم ترین کنٹری کوئی جو سامنے سر فہرست آتا ہے وہ بدقسمتی سے پاکستان، کتنے بڑی بڑی جو ہیں وہ بددیانتیاں اور خیانتیں جو ہیں ہمارے اوپر سے لے کے نیچے تک۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھاگتی ہے مسلمان کے نام سے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، اس ایسی مسلمانی سے ہم لاکھ درجے بہتر۔ تو یہ ہے وہ جو یہاں قرآن مجید جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل دیکھ کے، تمہاری کرتوتیں دیکھ کے کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، کوئی ایمان لانے کے بعد تمہاری بد اخلاقی دیکھ کے، تمہاری حرکتیں دیکھ کے واپس لوٹ جائے تو یہ تمہارا بوجھ ہوگا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر ہوگا بہت سخت عذاب۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دیکھو اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے مت بیچنا۔ انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ ما عندکم ینفد، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی ہے جو کہ بقایا رہنے والا ہے، وہ بچا ہوا ہے تمہارے لیے، وہ جمع ہو رہا ہے تمہارے حق میں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر کی بہترین اعمال کے مطابق جو ہے وہ جزا دیں گے۔ یعنی اچھے سے اچھا جو عمل ہوگا، سارے اچھے عمل اس کے لیول پہ لا کر کے ویسی تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اسے ہم پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اگر حقیقی خلوص کے ساتھ مومن ہے تو اللہ ایسے اسباب مہیا فرما دے گا، ایسا ماحول تمہیں مہیا فرما دے گا تم پاکیزہ زندگی گزار سکو۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا کیے جائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور دیکھو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یقیناً اسے ان لوگوں پر کوئی زور نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ، اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے، علی الذین، جو لوگ یتولونہ، جو کہ اسے اپنا
ولی اپنا سرپرست بناتے ہیں، والذین ہم بہی مشرکون، اور جو لوگ شرک اس کے بہکانے پر شرک کا رستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہیں جن پر ان کا زور چلتا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَکَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، واللہ عالم، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے، بما ینزل، کہ کیا کچھ نازل کرے، قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں، انما انت مفتر، کہ آپ یہ قرآن خود گھڑ رہے ہیں۔ ایک آیت کی جگہ پر دوسری، یہ بہت سے احکامات ایسے تھے جو تدریجاً نازل ہوئے، جیسے شراب کے متعلق 3 مرتبہ قرآن مجید میں خمر کے متعلق حکم آیا، پہلے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، منافع کم ہے، پھر نماز کے قریب مت جاؤ جب تک نشے کی حالت میں، فائنلی سورہ مائدہ میں، تو اس پہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ پہلے کچھ حکم ہے، پھر بعد میں ایک ہے، پھر تیسرا، لیکن اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال حکمت کے ساتھ اس معاشرے میں سے ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے، جو آسانی سے ختم کرنا مشکل تھی، ایک تدریج اختیار کی، رفتہ رفتہ وہ احکامات جو ہیں وہ آئے۔ اسی طرح جیسے وصیت کا حکم تھا، پہلے ایک جنرل تھا کہ جو کوئی مرنے والا ہے وہ احساس کر کے کہ بعد میں کوئی اختلافات نہ اٹھیں، وہ اپنے وارثوں کے حق میں وصیت کر جایا کرے، لیکن پھر جب قانون وراثت باقاعدہ آ گیا تو قرآن میں وہ ابتدائی حکم موجود رہا، لیکن اب وہ اس پہ عمل درآمد اس پہ نہیں، بلکہ اس باقاعدہ جو قانون وراثت دے دیا گیا اب اس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو ان چیزوں پر بھی اعتراض وارد ہوتے تھے کہ گویا کہ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے میں اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے بہت سے اصول اور ضوابط تدریجاً اور پھر فائنلی جو ہے اسے ایک حد تک پہنچایا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن لوگ آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ خود گھڑ لیا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت حقیقت سے ناواقف ہے۔ قل، آپ جواب دے دیجئے، نزلہ روح القدس، یہ نازل کیا ہے روح القدس نے، من ربک بالحق، میرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے، ثبات عطا فرمائے، وہدی و بشریٰ للمسلمین، اور یہ ہدایت بنے اور سیدھا رستہ بتائے ان لوگوں کو جو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے کی چاہت اور طلب رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں آپ کے متعلق کہ آپ کو کوئی شخص ہے جو کہ آ کر کے سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اب جس کی طرف اشارہ تھا، یہ مختلف نام آئے ہیں تفاسیر میں، کوئی اجمی غلام تھے جو کہ یہود سے تعلق رکھتے تھے، یا ایسے جو کہ خود پڑھے لکھے تھے لیکن کسی حالات کے تحت وہ غلام بن گئے، تو لوگ بعض جو ہے وہ اشارہ کرتے تھے کہ فلاں غلام جو ہے یہ اس سے سیکھتے ہیں، فلانے سے سیکھتے ہیں، تو فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جبکہ ان کی زبان جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ زبان جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے یہ کہ روشن واضح عربی زبان ہے، کسی عجمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنی فصاحت کے ساتھ جیسے قرآن ہے کہ وہ کوئی شے جو ہے وہ لکھا پڑھا سکے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، انہیں اللہ کبھی ہدایت یعنی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا، اور یقیناً ایسے لوگوں کے لیے جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب کذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ جھوٹ جو ہے گویا کہ نبی نہیں گھڑ رہے بلکہ یہ لوگ جو ہے گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اور یہی ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جو کہ حقیقی طور پر جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، تو جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ وہ مجبور ہو گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، لیکن اگر کسی شخص نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا تو اس پر تو اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس پس منظر میں کہ کچھ مسلمانوں پر جب کفار ظلم و تشدد کی انتہا کر دیتے تھے تو بعض اوقات ان کے زبان سے کلمہ کفر نکل جاتا تھا،
مجبوراً کہنا پڑتا تھا۔ اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی، جب آل یاسر پر ظلم و ستم توڑا گیا اور حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو ان کے بیٹے جو تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو جہل کیونکہ بہت اس کی نگاہوں کے سامنے وہ شہید کر دیے گئے تھے اور وہ اس موت کے خطرے میں تھے، تو انہوں نے اس وقت وہ کچھ کہا جو کچھ کہ کہلوایا ابو جہل، تو انہیں چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ وہ بھاگے بھاگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میری زبان سے یہ اور یہ اور یہ کچھ کہلوایا گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ آپ نے تسلی دی اور اس آیت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ بتاؤ کہ تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے، بلا یا رسول اللہ، میرا دل جو ہے وہ کامل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں مطمئن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ بھی اگر کوئی تم پہ ایسا ظلم کرے تو بے شک پھر ایسے کلمہ کہہ دے۔ تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جیسے جان بچانے کے لیے جان پر بنائے، تو حرام کھانے کی بھی اجازت دی اتنا جتنے سے جان بچ جائے۔ تو اسی طرح کلمہ کفر اگر کوئی ایسا مجبور کر دیا جائے کہ اب اندیشہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی، اس حالت میں عظیمت اپنی جگہ پر ہے، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کا جو جانشین تھے ان کا واقعہ موجود ہے تاریخ میں کہ انہیں کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا جو علاج نہیں ہو پا رہا تھا اور آہستہ 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 موت کی طرف جا رہے تھے۔ تو کچھ طبیب ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اگر تم شراب انہیں پلائی جائے تو اس سے شفا ہو سکتی ہے، بطور دوا شراب پلا دی جائے تو اس سے شفا ہو سکتی ہے، اس سے یہ بچ سکتا ہے۔ ان کے سامنے بات کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ، جان بچانا اللہ کا کام ہے یا دوا کا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ جان تو حقیقی طور پر شفا من جانب اللہ ہے، دوا میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں اگر میرے لیے موت لکھی ہے تو اس کے پینے سے بھی آئے گی، اس سے مجھے شفا نہیں ہوگی، لہٰذا میں حرام نہیں پیوں گا، جان دے دوں گا۔ اور اس مرض میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے وہ علاج نہیں کیا جس میں شراب شامل تھی۔ تو یہ عظیمت کا پہلو ہے، لیکن ایسی عظیمت پر عمل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے بھی اس پر انسان کی اس کمزوری کو اللہ بخوبی جانتا ہے، اور جان سے زیادہ قیمتی انسان کے نزدیک کوئی شے نہیں، اس لیے وہ اجازت دی گئی کہ اگر جان پر بنائی ہو تو کلمہ کفر کہہ کے دل مطمئن ہونا چاہیے، ثبات ہونا چاہیے، قائم رہنا چاہیے ایمان پر، لیکن اس وقت کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لے تو اس پہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہے، گرفت نہیں ہے۔ ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، یعنی کہ اگر کوئی بغیر اس کے کلمہ کفر کہہ رہا ہے اور ایمان کے بعد وہ کفر کی طرف چلا گیا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ایسے کافروں کو کبھی نجات نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ایسے لوگوں کے دلوں اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور وہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اور لازماً وہ لوگ آخرت میں خسارے میں رہیں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک اس کے برعکس وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ وہ ستائے گئے اللہ کے راستے میں، تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں سختیاں جھیلیں، صبر سے کام لیا، تو ان اعمال کے بعد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں بہت ہی بخشش کرنے والا اور رحم دل ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن یہ فیصلہ ہوگا جب ہر متنفس اپنے بچاؤ کی فکر میں ہوگا، جس دن نفسا نفسی ہوگی، اللہ کی عدالت لگے گی۔ وتوفی کل نفس ما عملت، جو جس ذی نفس نے کمایا ہے اس کا پورے کا پورا بدلہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، ہم لا یظلمون، اور اس پہ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ بفراغت اسے رزق عطا فرما رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، تو ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تب اللہ نے اس کے باشندوں پر ان کی کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر مسلط کر دیں۔ یہ بہت بڑی مثال ہے
اس وقت بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مکہ کے متعلق ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے، لیکن آج کے لیے اس کی مثال ہمارا ملک پاکستان کافی ہے اگر ہم اپنے ہاتھ پہ غور کریں۔ اس لیے قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے بھی ہدایت ہے۔ جب پاکستان وجود میں آیا ہے 1947 میں، اور 1960 تک کا زمانہ یوں سمجھیے کہ بڑے ہی امن، امان، سکون، رزق کی فراوانی، نعمتوں کی اللہ کی فراوانی، تمام وسائل ہمارے پاس تھے، ڈیم بن رہے تھے، نہریں چل رہی تھیں، فصلیں ہو رہی تھیں، اتنی یعنی ہم کسی کے مقروض بھی نہیں تھے بحیثیت قوم۔ ایک خوشحالی کی کیفیت جو تھی اللہ کی نعمتوں کی، لیکن اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ تیرا نظام قائم کریں گے، اس کے برعکس ہم کافروں کے پیچھے لگ گئے اور ایک غلط نظام کو ایسے فالو کرتے چلے گئے کہ جیسے اس کے بغیر ہماری زندگی گزرنی ممکن ہی نہیں ہے، اور ہم نے گویا کہ عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ جو حال ہمارا انڈیا میں تھا، غیر منقسم ہندوستان میں تھا، مسلمان جو ہیں آج ہم کتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، انڈسٹریز کے مالک ہیں، اتنے وسائل اسباب آج بھی موجود ہیں، لیکن ہندوؤں کی موجودگی میں یہ قطعاً ممکن نہیں تھا کہ ہم انڈسٹریلسٹ ہوتے، ہم کاروباری ہوتے، اس لیے کہ وہ تو مسلمان کے لیے سوائے جو 4th کلاس جو نوکری ہوتی ہے اس کے سوا وہ کوئی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس صورتحال میں گویا کہ اتنی نعمتوں کی ہم نے کفران نعمت کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ آج وہ بھوک اور خوف 2 چیزیں ہم پر آج مسلط ہیں۔ ہم ہر آن جو ہے ہمیں اس وقت چاروں اطراف و جوانب سے ایسے ہیں جیسے کہ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم وقت خوف کی کیفیت۔ ہر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارا آگے مستقبل کیا ہوگا، ہماری اولادوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اتنا بہترین وسائل سے بھرپور ملک ہونے کے باوجود کسی حقدار کو ہم حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ امانت و خیانت کا معاملہ جو ہے وہ دیانتداری تو بہت دور کی بات، خیانت اپنے عروج پر ہے، جھوٹ اپنے عروج پر ہے، باہمی نفاق اپنے عروج پر ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ آج خوف اور بھوک جو ہے وہ مسلط ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ہی شکل میں دور ہو سکتا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ من حیث القوم ہم توبہ کریں اور واپس رجوع کریں اپنے اس وعدے کی طرف، اور اللہ کے نظام کو دل و جان سے ہم اس کو نفاذ کا آغاز کریں، تاکہ وہ نظام عدل و قسط قائم ہو جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ ورنہ ذرا سوچئے، اگر سیکولر پاکستان بنانا تھا تو انڈیا سے علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ 2 قومی نظریہ، اس پہ ہمارا جمنا، اس کے مطابق اس ملک کو آگے بڑھانا وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایسے اسباب عطا فرمائے، ایسے حالات بنائے کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ اللہ ہی کے نظام کی طرف آ جائیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، پھر جب ان کے پاس ان کے رسول آئے انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہیں بھی انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو پس ہے لوگوں کھاؤ جو کچھ اللہ نے حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے احسان کو تسلیم کرو اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے، جو ممنوع ہے، وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام دیا گیا ہو۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی نہ کرنا چاہ رہا ہو اور خواہش مند نہ ہو، حد ضرورت سے تجاوز نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِيَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اپنی زبانوں سے جو تم جھوٹے احکام لگایا کرتے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اس طرح کے حکم اللہ پر لگانے بند کر دو، یہ جھوٹ چھوڑ دو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جان لو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے، یعنی اپنی مرضی سے خواہ کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام کر لینا۔ متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ کا عیش و آرام ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اس کے بعد پھر دردناک عذاب۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور اسی طرح جو یہودی تھے، حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، ان پہ ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جو تمہیں پہلے ہم بتا چکے۔ یہ سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے
کہ ان کے لیے وہ چربی بھی اور بہت سی چیزیں جو تھیں وہ حرام کر دی گئی تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے خود اپنے ان چیزوں کو جو ہے وہ حرام قرار دینا شروع کر دیا تھا، تو اللہ نے بھی اس پہ مہر لگا دی۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر یہ ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو انہوں نے اپنی ذات پہ خود کیا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر کبھی برا عمل کیا ہو اور پھر وہ توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، تو ان ربک من بعدہا غفور الرحیم، تو اس لغفور الرحیم، تو اس کے بعد وہ اللہ کو بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور رحم دل پائیں گے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، ایک انجمن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں، ایک پوری کامل شخصیت۔ ولم یکن من المشرکین، اور ہرگز مشرک نہیں تھے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب